شراب اور جتنے ہیں ان سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ مرنے والا صاحب ایمان سب سے زیادہ دعا کا طالب ہوتا ہے، اور جب انہیں دعائیں پہنچتی ہیں تو دنیا و معافی سے زیادہ عزیز ان کے لیے وہ دعائیں ہوتی ہیں۔ اس جہان اور قیامت کے درمیان ایک عالم ہے جسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ روح عالم برزخ میں منتقل ہو جاتی ہے، پہلے عالم ارواح سے عالم اجسام میں، یعنی ماں کے پیٹ میں باپ کے صلب میں تشریف لائی، پھر کچھ عرصہ وہاں رہتا ہے۔ اس دنیا میں جتنا اللہ کو منظور تھا انسان رہتا ہے، اس کے بعد پھر منتقل ہو جاتا ہے، عالم ارواح سے منتقل ہوا، انتقال ہوا عالم اجسام میں، وہاں سے انتقال ہوا عالم دنیا میں، اس سے انتقال ہوتا ہے عالم برزخ میں۔ یہ مٹتا نہیں، یہ منتقل ہوتا ہے۔ ہر جہان کے لوازمات ارادہ ہے، عالم ارواح کے ارادہ تھے، عالم اجسام کے ارادہ ہے، عالم دنیا میں ارادہ ہے، اور پھر عالم برزخ کے ارادہ ہے۔ یہ جب روح منتقل ہوتی ہے، چونکہ ایک بہت بڑے امتحان سے روح گزر کر جاتی ہے، تو اس برزخ کے عالم میں سب سے زیادہ جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دعا ہے اور وہ اظہار ثواب ہے، جس کی وجہ سے اس کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی ہیں اور اس کے لیے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ان دعاؤں سے اسے میسر آتی ہیں۔ تو اس انداز میں اس پر شروع سے لے کر آج تک کلام علماء کرتے آئے ہیں، ہوتا رہے گا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ انسان ختم نہیں ہوتا، انسان منتقل ہوتا ہے، اور روح کو موت نہیں ہوتی، جسم کو موت ہے۔ تو روح کا جو سلسلہ ہے یہ ارادہ ہے، دعا کا تعلق روح سے، ثواب کا تعلق روح سے۔ تو ارواح کے ساتھ یہ رشتہ ہے ہمارا۔ آج ہم ایک روح کو اظہار ثواب کر رہے ہیں، روح کو موت نہیں۔ تو جس جہان میں روح منتقل ہوئی ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اس جہان کا انداز یہ ہے کہ وَالْمَيِّتُ فِي الْقَبْرِ إِلَّا كَالْغَرِيقِ الْمُتَغَرِّسِ يَنْتَزِعُ دَعْوَةً تَلْحَقُ مِنْ أَبٍ أَوْ أُمٍّ أَوْ أَخٍ أَوْ صَدِيقٍ۔ فرمایا جیسے ڈوبنے والا ہوتا ہے ایسے مرنے والا ہوتا ہے اس عالم میں، قبر میں، تو جس طرح ڈوبنے والا سہارا تلاش کرتا ہے تو مرنے والا يَنْتَزِعُ دَعْوَةً تَلْحَقُ، مرنے والا دعا کا انتظار کرتا ہے۔ حضور مجدد ثانی رحمۃ اللہ تعالی نے اس پر بہت کلام فرمایا ہے، اور آپ نے فرمایا کہ ہم نے عالم مشاہدات میں دیکھا ہے، اللہ سے اجازت طلب کی کہ یا اللہ مجھے عالم برزخ دکھا جانے سے پہلے۔ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ سمندر ہے اور مردے وہاں تیر رہے، کچھ ہیں کہ جنہیں دعاؤں کا سہارا ملتا ہے تو وہ اٹھ جاتے ہیں اور کچھ دیر تک اٹھے رہتے ہیں اور پھر گر جاتے ہیں، پھر اٹھتے ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ فرمایا جنہیں دعاؤں کا سہارا پہنچتا ہے وہ اٹھ جاتے ہیں، اور جنہیں دعاؤں کا سہارا نہیں ملتا وہ نہیں اٹھتے۔ یہ مکتوب شریف میں حضور مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر بڑا طویل اور دقیق اور بہت خوبصورت کلام فرمایا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو دعائیں ہیں ہم اکٹھے ہوئے ہیں، یہ روحوں سے رشتہ ہے، اور مسلمان کا مسلمان سے جو رشتہ ہے یہ کلمے کی بنیاد پر ہے، اور اس کلمے کی برکت ہے۔ آج بعض دفعہ عقل کے گھوڑے پہ جب ہم سوار ہوتے ہیں تو پھر بہت سارے
اشکالات اور سوالات پیدا ہوتے ہیں، کیسے پہنچ جاتا ہے، کیسے ہم دعا مانگتے ہیں تو قبر میں پہنچ جاتی ہے، کیسے اگلے جہان میں منتقل ہوتی ہے. یہ ہمارا مسئلہ نہیں، یہ مسئلہ اللہ کا ہے. اللہ نے فرمایا کرو، آگے پہنچانا نہ پہنچانا وہ اللہ کا معاملہ ہے، وہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات ہیں. ہم نے ایمان لانا ہے. اللہ اکبر. بہت سارے ایسے کام ہیں جنہیں ہماری عقل نہیں مانتی، لیکن وہ حق ہیں، وہ سچ ہیں، اور وہ آج کا حقیقت میں آگے بھی اس کا سلسلہ ہے. تو یہ دونوں کا جو سارا سلسلہ جن کا تعلق روحوں سے ہوتا ہے، اس پر میں صرف ایک نصیحت کے طور پر یا اصلاح کے طور پر ایک پوائنٹ، چونکہ اس کا تعلق خبر سے بھی ہے اور اس کا ایک واقعہ سے بھی ہے، وہ عرض کر کے اجازت چاہوں گا اور پھر دعا کے لیے ہم بڑھتے ہیں، دعا کی طرف ہم بڑھتے ہیں. تو یہ ایک مشہور حدیث ہے، آپ سادات سے علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ حضور قبر پر تشریف لے گئے تو آپ سوال کرتے ہیں. یہ مطلب آپ نے حدیث سے سنی ہوئی ہے، لیکن مجھے ایک مسئلہ بیان کرنا ہے یہاں پر اصلاح کا. تو آپ نے فرمایا دیکھا عذاب قبر ہو، یعنی سواری زندگی اور سواری کو محسوس ہوا کہ جو سرکار نیچے تشریف لائی، اس کی بے شمار جہاد اور بے شمار پہلو نکل سکتے ہیں. حضور کا علم شریف، حضور کا نہیں بلکہ حضور جس سواری کا سوار ہے اس کا کتنا علم ہے کہ عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ میں اپنی نظر ہے. یہ بہت سی جہاد نکل سکتی ہے، لیکن چونکہ وقت کی راحت میں وسعت نہیں ہے، میں مقصود کی طرف لوٹانا چاہتا ہوں اور اشارہ کرنا چاہتا ہوں. اس وقت آپ نے گرین ٹہنیاں، سبز ٹہنیاں سرکار نے منگوائی اور وہ قبر پر لگائی. اس سے علماء نے بشمار مسئلے استعمال کیے. قبور پر پھول چڑھانا، قبور پر ذکر کرنا، قبور پر قرآن خوانی کرنا، قبور پر اذان کہنا، قبور کے اوپر دعا کرنا کہ اگر ٹہنی کے ذکر سے اگر قبر والے کو فائدہ پہنچتا ہے تو قرآن کی تلاوت کا کتنا فائدہ. جی تو اس انداز میں بے شمار اس سے مسئلے استعمال محدثین نے کیے، لیکن مجھے اس کی طرف ابھی بات نہیں کہ میں آپ کی توجہ دلاؤں. ایک وجہ بیان کی سرکار نے کہ عذاب کیوں ہو رہا ہے. وہ دو وجہ سرکار نے حدیث بخاری میں، مسلم میں، ترمذی میں، صحیح کی 3 کتابوں میں. ابھی میں پڑھا رہا تھا جامعہ کے اندر تو مجھے علم نہیں تھا، ٹائم تو ہوا تھا کوئی لیکن مجھے یاد نہیں تھا کہ مجھے گروپ پہ جانا ہے. تو میں پڑھا رہا تھا تو مجھے بار بار فون آ رہا تھا، دیکھو کس کا فون ہے، تو تھوڑا چلا بھی انتظار کر رہا ہے، اسی وجہ سے مجھے بات نہیں ہوئی. تو بخاری شریف میں یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا 2 وجہ سے عذاب ہوا. ایک تو چنی کھاتے، اس کو بڑی لمبی تفصیل ہے. اس کا اصل علت کیا ہے کہ لوگوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا، انتشار پیدا کرنا. کس حوالہ سے وہ چنگلی میں آئے، چاہے دیکھ کے ہو، چاہے بول کے ہو، چاہے جہد سے ہو، چاہے اشارے سے. لوگوں کے درمیان انتشار، اختلاف، لڑائی پیدا کرنے والا کوئی کام نہیں، کوئی اس میں ڈال. اس سے بچنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے اور نہ بچنے والا منصوب بن جاتا ہے. تو اس کی ایک جہد تو یہ تھی چگلی. دوسری جہد تھی پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا. وہ یہ اس طرف توجہ دلا دیا. اب اس کی بشمار جہاد ہے کہ پیشاب کی چھینٹیں ہیں کہ ایک بندہ پیشاب کرتا ہے اور وہ احتیاط نہیں کرتا. ایک جہد تو یہ ہے اور اس میں محتاط رہنا چاہیے. آج 80% لوگ، میں محتاط لفظ بول رہا ہوں، 80% لوگ ہیں جو اس کا خیال نہیں رکھتے. کیسے؟ یہ نہیں کہ جب پیشاب کرتے ہیں تو خیال نہیں رکھتے، نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ جب پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کرتے وقت شرعی استنجا نہیں کرتے. تو شریعت نے ڈیمانڈ کیا ہے، شریعت نے ڈیمانڈ کی ہے کہ استبراء یہ واجب ہے. اب استبراء کیا ہے کہ چھوٹا پیشاب کر کے تو وہ کام کرنا جس سے پیشاب سارا خارج ہو جائے. معاف کرنا آپ کی ذہن میں یہ نہ آئے کہ ہمیں سب کیا مسئلہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ مسئلہ ضروری ہے. شریعت میں سرکار نے بیان کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ سے یہودی نے سوال کیا کہ تمہارے نبی کیسے نبی ہیں کہ جو پیشاب کے مسئلے میں بیان
نبی سب سے اعلیٰ نبی ہے، یہ ان کی صفت ہے کہ وہ چھوٹے مسئلے بھی حل کرتے ہیں، بڑے بڑے شریعت کا کوئی گوشہ ہمارے نبی نے نہیں چھوڑا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق۔ اس لیے آپ 2-3 منٹوں کی چاہیے ہوں گی اور میں آپ کے 2-3 منٹ لے کر کے گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ گھڑی تو آنکھیں نکال رہی ہے، بعض بندے بھی آنکھیں نکالتے ہیں، تو اس لیے میں بیشتر معذرت چاہتے ہوئے مسئلہ مکمل کر کے دعا کرتا ہوں۔ استبراء یہ واجب ہے وہ کام کرنا پیشاب کر کے جس سے پیشاب خارج ہو جائے، یا بڑا استنجا اس کو صحیح معلوم ہے شرعی طور پر شریعت کے مطابق صفائی کرنا، اسے کہتے ہیں استبراء، یہ واجب ہے۔ آج 80% لوگ جو ہے وہ عدم توجہ کی بنا پر یا عدم علم کی بنا پر یا اس طرح کی باریک سوچ نہیں، شرعی اتنی پاکیزگی کا خیال نہیں ہے، جس کی وجہ سے 80% لوگ ہیں وہ پیشاب جلدی کرتے ہیں۔ صاف کرنا اور ہے، پاک کرنا اور ہے۔ صفائی کا خیال آج ہے لیکن اتنا پاکیزگی کا نہیں، پاکی کا نہیں۔ ہمارے گھروں میں کپڑے صاف ہوتے ہیں لیکن بہت کم گھروں میں پاک ہوتے ہیں۔ صاف ہونا اور ہے، پاک ہونا، یہ میں پاک کی بات کر رہا ہوں کہ جب چھوٹا پیشاب کیا ہے تو آپ ظاہر ہے جب ٹوٹی بند کی جاتی ہے تو کچھ دیر 2 منٹ 1 منٹ یا کچھ دیر ٹوٹی تو بند ہو چکی ہے لیکن نل میں جو پانی تھا وہ ابھی آ رہا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ پیشاب جب بند ہوتا ہے فوراً ہم پانی سے صاف کر لیتے ہیں اور کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب جو پیچھے قطرات آ رہے ہیں ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ شریعت کہتے ہیں اس میں استبراء واجب ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث میں باقاعدہ ہے، فرمایا آلۂ تناسل کو جس سے پیشاب نکلتا ہے، فرمایا جس طرح بکری اور بھینس کا تھن دھویا جاتا ہے اس طرح انسان کو چاہیے کہ وقت دے اور اس طرح صفائی کرے جس طرح بکری کے تھن سے دودھ نکالا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب اطمینان قلب ہو جائے تو پھر پانی سے صاف۔ پہلے اس میں شرعی طور پر تھا کہ مٹی وغیرہ ڈیلا وغیرہ کا استعمال ہوتا تھا، آج یہ ہے ٹشو سے کرتے ہیں، ٹشو سے صفائی ہو جاتی ہے۔ تو اس انداز میں 80% لوگ ہیں جو استبراء نہیں کرتے، احتیاط نہیں کرتے، اور احتیاط کیے بغیر جو ہے وہ فوراً پانی بہا کر اس میں کیا ہوتا ہے کہ بعد میں کچھ قطرات آ جاتے ہیں، اور یا ایسا ہوتا ہے کہ جلدی میں کیا ہوتا ہے کہ جب ہم دھوتے ہیں تو پیشاب اور پانی مکس ہو کر ہمارے کپڑوں بھی لگ جاتا ہے، ہمارے کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں، ہمارا جسم بھی ناپاک ہو جاتا ہے۔ تو جس کی وجہ سے دیکھیں کہ یہ بنیاد ہے، وضو کی کنجی پاکیزگی ہے، نماز کی کنجی وضو ہے، وضو کنجی ہے نماز کی اور نماز کنجی ہے جنت کی۔ تو جب پہلی کی ہماری درست نہیں، وضو کا دروازہ نہیں کھولے گا تو جنت اور نماز کا دروازہ کیسے کھلے گا؟ تو اس لیے محتاط ہونے کے لیے یہ ہے کہ میں توجہ دلانا چاہتا ہوں، جس کی بجائے ہمارے محدثین نے جملہ لکھا ہے کہ آج 70% بیماریاں ہمارے گھروں میں ٹینشن ہے، بلڈ پریشر ہے، ہمارے گھروں میں بے برکتی ہے، لڑائی ہے، جھگڑے ہیں، وہ ناپاکی کی وجہ سے کہ جس میں شیطان داخل ہوتے ہیں، ہمارے کپڑے صاف تو ہوتے ہیں پاک نہیں ہوتے۔ میں نے اس دفعہ جو کورس کروایا ہماری مرضی جامع مسجد دارالشورا میں، ہم نے 30 روزہ کورس کرایا، اس میں ہم نے باقاعدہ طور پر طہارت کورس کرایا ہے کہ جس میں ہم نے یہ عرض کیا ہے کہ ہمارے کم از کم گھروں میں عورتوں کو کپڑا پاک کرنے کی شرعی طریقہ پتا ہونا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں مشین میں ڈال دیے جاتے ہیں پھر اس کو نکال دیے جاتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا شریعت کو مد نظر نہ رکھنے کی وجہ سے وہ صاف تو ہوتے ہیں لیکن پاک نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے پھر آگے ہمارے گھروں میں بے برکتیاں ہیں، مسائل ہیں، چڑچڑاپن ہے۔ میں ایک ڈاکٹر کی تحقیق پڑھ رہا تھا کہ سائنس اور جس میں پاکیزگی پر اس نے کلام کیا ہے، اس نے لکھا ہے کہ انسان کی 70% بیماریاں ان کا تعلق پاکیزگی سے ہے کہ جن کی پاکیزگی پوری ہوتی ہے اللہ انہیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ ہے۔ ہر قسم کی بیماری، اس گھر میں پریشانی، اس گھر میں ٹینشن، اور اس گھر کے اندر جو ہے وہ بہت ایسا ماحول ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے
مختلف سامع حضرات میں عرض کروں گا کہ جس میرے روزانہ میں آپ عملی طور پر اس میں ہم شامل ہوتے ہیں تو یقیناً آپ احتیاط کرتے ہوں گے، لیکن اذان کہنا ضروری ہے، تو اس وجہ سے کہ اگر کوئی احتیاط نہیں کرتا تو اس پہ یہ واجب ہے اور اس کا ترک کرنا